حدیث نمبر 246 246 کو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سلیمان قال حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل مکة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء میں تشریف لے گئے اور اس کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ عمرۃ القضاء کس کو کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ تشریف لے گئے تھے احرام باندھ کر آپ تشریف لے گئے تھے، لیکن کفار نے روکا تھا۔ یہ سن 6 ہجری کو 6 ہجری کو یہ واقعہ ہوا تھا کہ ہجرت حرم کا ارادہ کر کے احرام باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب پہنچے تھے، لیکن مشرکین نے روک دیا تھا۔ پھر پیس ٹریٹی سائن کی گئی تھی اور اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ کو اس سال تو حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، نیکسٹ ایئر آپ داخل ہونا۔ تو 7 ہجری کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، عمرہ کرنے کے لیے وہ جو احرام باندھے تھے لیکن طواف نہیں کیے تھے، اس کی قضا کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ سارے صحابہ جو ہے 7 ہجری کو دوبارہ پھر آئے تھے، جیسا کہ اگریمنٹ ہوا تھا، اور انہوں نے مکہ میں داخل ہوئے اور وہ طواف اور سعی اور سارا مکمل عمرہ کر کے گئے تھے۔ اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں، عمرۃ القضاء۔ تو سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ وابن رواحہ، اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ یمشی بین یدیہ، سرکار کے آگے آگے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے، اور چلتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ خلو بنی الکفار عن سبیلہ اليوم نضربكم على تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ۔ کہتے ہیں کہ اے کفار کی اولاد، اے کفار کے بچوں، ہٹ جاؤ ان کے راستے سے، یعنی سرکار کے راستے سے۔ جی تشریف لا رہے ہیں، پورا قافلہ داخل ہو رہا، تو اے کفار کی اولاد ہٹ جاؤ ان کے راستے سے۔ آج اگر تم سامنے آئیں گے تو ایسا ماریں گے تم کو، قرآن کے نزول کے مسئلے میں، یعنی وحی کے مسئلے میں تم رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہو، تو اس قرآن کی خاطر آج تم کو ایسا ماریں گے۔ ضربن یزیل الہام عن مقیل، ایسا ماریں گے کہ سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر دے گا، یعنی جو سر جس جگہ پر ہے وہ اس کی جگہ پر نہیں رہے گا، ایسا ماریں گے۔ ویذہل الخلیل عن خلیل، اور دوست ایسا ماریں گے کہ دوست کو بھول جائے گا، دوست کو بھول جائے گا، چھوڑ کر بھاگ جائے گا، ایسا ماریں گے اگر تم بیچ میں آئیں گے آج۔ تو یہ اشعار پڑھتے ہوئے وہ داخل ہو رہے تھے۔ فقال له عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ تقول شعرا، اے ابن رواحہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر، سامنے چلتے ہوئے، اور اللہ کے حرم میں، مکہ مکرمہ مسجد حرام کے حدود میں، حرم میں داخل ہو کر آپ جو ہے شعر کہہ رہے ہیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کو نامناسب اور صحیح نہیں سمجھ رہے تھے، غلط سمجھ رہے تھے۔ فرمایا کہ رسول کے سامنے، سرکار کے سامنے ایسی غلطی کر رہے ہیں آپ، حرم میں اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خل عنہ یا عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر چھوڑ دو ان کو بولنے دو، ان کو مت ٹوکو، ان کو بولنے دو۔ فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِن نَضْحِ النَّبْلِ، پس بے شک یہ کفار کو تیز تیر چلانے سے جیسا تکلیف ہوتی ہے، یہ اس سے زیادہ ہو رہی ہے۔ وہ دشمنی کر رہے تھے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہتے تھے، اس طرح سے کہتے تھے۔ تو اگر کوئی حضور کو تکلیف پہنچائے گا تو ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے۔ یہ جو یعنی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، جی تو ان لوگوں کے اوپر رعب بٹھانے کے لیے یہ کہنا ضروری تھا۔ سرکار نے فرمایا ان کو کہنے دو، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر کی یہاں پر اجازت دی ہے۔